العالمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجیے. بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجیے. مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجیے. دنیا سے نہ لو لگائیے، آخرت سنوار لیجیے. شمار کیجیے. رب کو صورتوں سے کیا غرض، دیکھتا ہے قلب کی طرف. دل کو خوب صاف کیجیے، روح کا سنگار کیجیے. بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجیے. چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے. چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے. اپنے رب کا ذکر صبح و شام آپ بار بار کیجیے. بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجیے. جو میرا موضوع ہے اس حوالے سے دو بند میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں.
حرام کمائی کے حوالے سے کہ جسم جب حرام میں پنا پھر دعا قبول کیسے ہو رزق بس حلال کھائیے رزق بس حلال کھائیے ایسا کاروبار کیجیے اور جھوٹ اور فریب چھوڑیے لقمہ حلال کھائیے جھوٹ اور فریب چھوڑیے لقمہ حلال کھائیے لت حرام کی جو پڑ گئی ہو تو پھر سدھار کیجیے بے عمل اگر ہو آدمی لطف زندگی کا کچھ نہیں بغیر عمل کے زندگی آدمی کی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہے بغیر ایمان اور عمل صالح کے بے عمل اگر ہو آدمی لطف زندگی کا کچھ نہیں دھن عبادتوں کا جملہ سر پہ اب سوار کیجیے بدعتوں سے ناتا توڑیے سنتوں سے پیار کیجیے مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجیے حضرات مال و دولت انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم ضروریات کی تکمیل نہیں کر سکتے اور صحیح ڈھنگ سے زندگی نہیں گزار سکتے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں روپیوں کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اب بغیر روپے پیسے کے انسان کی گاڑی صحیح طور سے زندگی کی پٹری پہ رواں دواں نہیں ہو سکتی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ سے پناہ مانگا کرتے تھے غریبی سے تنگ دستی سے فقر و فاقہ سے پناہ مانگتے تھے اس لیے کہ جب آدمی بے انتہا غریب ہو جاتا ہے فقیر ہو جاتا ہے تو دین ایمان عقیدہ بھی بیچ دیتا ہے صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کی اسے فرصت نہیں مل پاتی ہے وہ ہمیشہ اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے کما کے لائے اپنا پیٹ بھرے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور فقر سے پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اور اسی طرح آپ قلت سے اور ذلت سے پناہ مانگا کرتے تھے تو ضرورت ہے کہ ہم محنت کریں مشقت کریں جدوجہد کریں تگ و دو کریں سعی کریں اور روزی کمائیں قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ جب نماز ختم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہے تو مسجد میں آنا چھوڑ دو اپنا ہر کام بزنس دھندا دکان شٹر گرا دو تالے لگا دو اور جب نماز ختم ہو جائے بکھر جاؤ اللہ کی زمین میں اور اس کا فضل اس کی روزی تلاش کرو لیکن میرے بھائیوں روزی کمانے کے کچھ سورسز اور ذرائع ہیں
آدمی حلال ذرائع سے روزی کمائے، حرام سے دامن کو بچائے، کوشش یہ کریں کہ وہ محنت کی کمائی، اپنی گاڑی کمائی لائے، خود کھائے، بیوی بچوں کو کھلائے۔ اللہ جل شانہ اس پہ بے پناہ اجر دیتے ہیں۔ ایک لقمہ جو حلال کمائی کا آدمی لاتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اللہ اس پہ بھی اس کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر مال کمانے والا نیک ہے اور حلال ذریعے سے کما رہا ہے، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، نور علی نور۔ فرمایا کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم الرجل الصالح مع المال الصالح، یعنی اگر آدمی اچھے ڈھنگ سے روزی کما رہا ہے حلال ذریعے سے تو کتنا بہترین ہے وہ مال، اور اس کا کمانے والا اگر مسلمان ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے تو سبحان اللہ کتنا بڑھیا ہے وہ مال جو ایک نیک اور پرہیزگار مسلمان کما کے لاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دولت کمانے کی اصل میں بہت ہڑبڑی اور بہت جلدی ہوتی ہے، جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ روزی آسمانوں سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی، جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کی روزی ذرا آنے میں دیر لگتی، لیکن آدمی صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے فلانے بابو کا 2 تلہ مکان بن گیا، میرے پاس ابھی جھوپڑی ہے، ان کے پاس 2 پہیا سے 4 پہیا آ گئی، میرے پاس ابھی 2 پہیا ہی ہے۔ تو اب ہمیں دولت کمانی ہے اور جلدی سے جلدی سیٹھ بن کے دکھانا ہے۔ اب آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ چاہے حلال ذریعے سے آئے چاہے حرام ذریعے سے آئے، وہ اس کی تمیز نہیں کرتا، بس وہ دنیا کے پیچھے اور دولت کے پیچھے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی اگر حلال حرام دیکھیں گے تو سیٹھ جلدی نہیں بن پائیں گے۔ ایک بہت پیاری حدیث میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ان جبریل نفث فی روحی، حضرت جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی انسان دنیا سے جا نہیں سکتا، مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی مکمل روزی حاصل نہ کر لے۔ آخری لقمہ جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جب تک وہ نوالا اس کے منہ میں نہیں پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں کیوں نہ ہو، آدمی کی موت نہیں آ سکتی۔ وہ نوالا جو آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ آپ کے منہ تک آ کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، وہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اچھے ڈھنگ سے روزی کماؤ۔ اجملوا فی الطلب، بڑھیا طریقے سے حلال طریقے سے روزی کماؤ۔ فَإِنِ اسْتَبْطَأَ رِزْقُ أَحَدِكُمْ، اگر کسی کی روزی آنے میں دیر ہے، دیر لگ رہی ہے، روزی آنے میں، دولت آنے میں ٹائم لگ رہا ہے، فَلَا يَطْلُبَنَّهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ روزی حاصل کرنے میں جلد بازی نہ مچائے، انتظار کرے، صبر کرے، اللہ سے دعا کرے، محنت جاری رکھے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا تو اس کی تکلیف رفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ تو اگر روزی آنے میں ذرا دیر ہے تو آدمی ہڑبڑی نہ مچائے، جلد بازی نہ کرے، کسی کا گلا نہ دبائے، کسی کا مال غصب نہ کرے، باطل طریقے سے مال نہ کھائے۔ اس لیے اسی حدیث میں ہے کہ روزی اللہ
اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے آئے اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز اللہ کی طرف سے آئے اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت ہڑپو، ایک دوسرے کا مال غصب مت کرو، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 188 اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، او لوگوں آپس میں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور رشوت دے کر کے اسے حاکموں کے پاس مت پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس مال پہ تمہارا حق نہیں ہے، لیکن تم حاکموں کو، ادھیکاریوں کو تم رشوت دے کر کے فیصلے اپنے حق میں کرا لیتے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کسی بیچارے کو دیکھا، غریب کو، کمزور کو، کسی کے ڈاکومنٹس کمزور ہیں ذرا، یا کوئی آدمی عقل کا ذرا کچا ہے، اور کوئی آدمی بڑا سیانہ ہے، دبنگ ہے، اس کی پہنچ ہے، اب وہ ادھیکاریوں کو، حاکموں کو روپیہ پیسہ دے کر کے کیا کرتا ہے، لوگوں کے مال پہ ناجائز قبضہ جما لیتا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے بھئی؟ آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ اچھے سے اچھا وکیل کر لیتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بیچارہ ڈھنگ کا وکیل بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اب وکیلوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ جائز ناجائز تو دیکھتے نہیں ہیں، انہیں پیسہ چاہیے، اب پیسہ لے کر کے چکنی چپڑی دلیلیں دے کر کے اور وہ اپنی چرب زبانی اور تیزی اور تراری سے کورٹ میں یہ ثابت کر لے جاتے ہیں کہ یہ میرے موکل کی یہ زمین ہے، یہ جائیداد ہے، یہ پراپرٹی ہے، چنانچہ اس کی ڈگری ہو جاتی، جج فیصلہ اس کے حق میں دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی مقدمے ہمارے نبی کی بارگاہ میں بھی آیا کرتے تھے۔ دو لوگ فیصلے لینے کے لیے آتے تھے، ایک آدمی کمزور ہوتا تھا، دلیل نہیں دے پاتا تھا، بول نہیں پاتا تھا، چرب زبان نہیں ہوتا تھا، دوسرا آدمی چرب زبان ہوتا تھا، اپنی دلیل دینے میں تیز ترار ہوتا تھا، تو ہمارے نبی کو قائل کر لے جاتا تھا کہ یہ چیز میری ہے، جبکہ وہ چیز اس کی نہیں ہوتی تھی۔ بخاری کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں انکم لتختصمون لدیا، او لوگ تم اپنے جھگڑوں کا فیصلہ لینے کے لیے میرے پاس آتے ہو، جب کسی زمین جائیداد پراپرٹی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، لین دین روپیہ پیسہ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو تم اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے میری بارگاہ میں آتے ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، تم میں سے بعض آدمی بعض کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، زیادہ تیز ترار ہوتا ہے، دلیل دینے میں ماہر ہوتا ہے، میں فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہوں۔ فَأَنَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، ارے میں جو سنتا ہوں فیصلہ ویسے کرتا ہوں۔ اگر میں کسی مجبور کا حق کسی دوسرے کو دے دوں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلَا يَأْخُذْهُ، اسے چاہیے کہ وہ نہ لے، اسے لوٹا دے۔ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اسے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ فیصلہ تو دے دیا میں نے، اس لیے کہ میں بشر ہوں۔ اسی حدیث میں نبی فرماتے ہیں انما انا بشر، میں انسان ہوں، جو جیسا سنتا ہوں ویسے فیصلے دیتا ہوں۔
اب اگر فیصلہ میں نے دے دیا لیکن ہر آدمی کو پتا ہے کہ یار اس چیز پہ میرا حق میرا ادھیکار ہے کہ نہیں ہے، وہ دل میں جانتا ہے، تو اگر میں نے فیصلہ کر دیا تو اسے چاہیے کہ وہ حق نہ لے، اگر وہ باطل پہ ہے تو اپنے بھائی کو لوٹا دے، ورنہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ علامہ بغوی نے ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، علامہ بغوی نے ایک روایت اس کی تفسیر میں اس کے پس منظر میں شان نزول کے طور پہ نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو لوگ حاضر ہوئے، امرؤ القیس الکندی اور ربیعہ الحضرمی، دونوں کا جھگڑا تھا پراپرٹی کا۔ تو ربیعہ حضرمی نے کندی پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین غصب کر لی ہے۔ تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل لائے گا، اور جو مدعا علیہ ہے جس پہ دعویٰ ٹھوکا جا رہا ہے وہ اگر یہ دلیل نہیں دے پاتا ہے تو وہ قسم کھا لے گا تو بری ہو جائے گا۔ جو مدعی ہے وہ دلیل لائے، گواہ لائے، اگر دلیل نہیں ہے تو سامنے والے سے کہا جائے گا تم قسم کھاؤ۔ تو حضرمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا بینہ، تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ زمین یہ پراپرٹی تیری ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دلیل تو نہیں ہے۔ تو سامنے والے سے گندی سے آپ نے کہا پھر تم قسم کھا لو تو تم بری ہو جاؤ گے، تم بری ہو جاؤ گے۔ تو جب وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہوئے اور قسم کھانا چاہ ہی رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الٹیمیٹم دیا کہ اگر کوئی ناحق قسم کھا کے اپنے بھائی کا حق لے لے گا قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے اپنا چہرہ پھیر لے گا۔ یہ اس لیے ڈرایا آپ نے کہ ابھی بھی وقت ہے، قسم کھانے سے پہلے 100 بار سوچ لو، اگر تم اس کے مستحق نہیں ہو تو قسم مت کھاؤ۔ لیکن یہاں چند ٹکوں کے لیے لوگ جھوٹی قسمیں کھا کے دوسروں کے مال کو ہتھیا لیتے ہیں۔ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ جھوٹی قسم کھا کے کسی بھائی کا مال دبا لینا، اللہ اکبر۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کسی مسلمان بھائی کا حق اگر کوئی شخص اپنی قسم سے ہتھیا لیتا ہے، قسم کھا کے جھوٹی قسم کھا کے اپنے مسلمان بھائی کا حق لے لیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد اوجب اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پہ جہنم کو واجب قرار دے دیا، وحرم علیہ الجنہ، اور اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ قالوا وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی معمولی چیز کسی بھائی کی ہو، چھوٹی موٹی چیز ہے، آدمی نے دبا لیا یا قسم جھوٹی کھا کے لے لیا، تو اللہ کے رسول کیا اس کے اوپر بھی جہنم واجب ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاقٍ، چاہے وہ پیلو کا ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، داتون مسواک کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دوسروں کے مال پہ ڈاکے ڈالنا، دوسروں کے مال کو ہتھیا لینا، غصب کر لینا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، دوسروں کی پراپرٹیوں پہ، زمینوں پہ، جائیدادوں پہ، دکانوں پہ، مکانوں پہ، کھیتوں اور کھلیانوں کو قبضہ کر لینا، میرے بھائیوں بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے میں آپ کو ترتیب سے حرام کمائی کی شکلیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، حرام کمائی کی بہت ساری شکلیں ہیں، وہ میں آپ کو ترتیب سے لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیے حرام کمائی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی کسی کا مال چرا لے۔ چوری سمجھتے ہیں، پہلے چوری عربی زبان میں السرقہ، چوری کو سرقہ کہتے ہیں، چرانا، سارق چور کو کہتے ہیں، اور چوری کہتے ہیں چپکے سے بغیر پرمیشن کے کسی کی چیز اڑا لے آپ، اٹھا لے آپ، یہ کیا ہے؟ چوری ہے۔ اور ایک چیز ہے ڈاکہ، اس کے لیے نہبہ کا لفظ آتا ہے یا نہب، عربی زبان میں ڈاکہ ڈالنا۔ ڈاکہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں آپ سارے لوگ کہ آدمی کھلم کھلا بندوق کی نوک پہ کسی کا مال چرا لے لے، ہتھیا لے اور لے کے چلا جائے، لوگ کچھ نہ بول پائیں، کچھ نہ
نہ کر سکیں تو اس کو کہتے ہیں ڈاکہ زنی۔ تو میرے بھائیوں، چوری، ڈاکہ زنی ہماری شریعت میں کس قدر معیوب ہے، کتنی وعیدیں آئی ہیں، ذرا وہ سن لیجئے۔ میں کچھ آیتیں اور حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بہرحال یہ آیت کریمہ آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ اس کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے، اللہ کی طرف سے یہ پنشمنٹ ہے، یہ زجر ہے، توبیخ ہے، یہ سزا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ السارقہ، اللہ کی لعنت ہو اس چور پر، یسرق البیضہ، جو انڈا چراتا ہے، فتقطع یدہ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ویسرق الحبل فتقطع یدہ، وہ رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ معمولی چیزوں پہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن وہ کوئی قیمت والی چیز اگر ہے، ربع دینار یا اس سے زیادہ سونے کے اس میں، یعنی کہ معمولی چیزوں پہ بہرحال ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو پھر اس حدیث میں کیوں کہا کہ آدمی انڈا چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ شارحین حدیث میں لکھا ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عادت پڑ جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، پھر بڑی بڑی چیزیں چرانے لگتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلامی شریعت ہے، اسلامی حکومت ہے، تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ دنیا کا واحد ملک ہے سعودی عرب جہاں پر حدود اور قصاص کا نفاذ ہے، اور آج وہاں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں قصاص کے طور پہ، لوگوں کی گردنیں وہاں پہ آج بھی قلم کی جاتی ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں ایسے بہت سارے مناظر ہم نے دیکھے ہیں۔ شیخ جانتے ہیں ہمارے دوست اور ساتھی مولانا عبدالحکیم صاحب کہ الحمدللہ سعودی عرب نے اس چیز کو زندہ کر رکھا ہے، اس لیے صرف اسی کا یہ حق ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ہاں یہ اسلامی مملکت ہے، صحیح معنی، ورنہ تو سب نام کے ہیں۔ بہرکیف چوری کتنا بڑا جرم ہے، ایک اور روایت دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقَ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چور جس وقت چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا ہے۔ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اسی طرح پینے والا پیکڑ جو ہوتا ہے جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس وقت کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ مومن کامل نہیں رہتا۔ جب چور چوری کرتا ہے تو اس پیریڈ میں جس وقت وہ چوری کرتا ہے اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ یہ زجر ہے توبیخ کے طور پہ، ڈرانے کے لیے لوگوں کو کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی ولا ينتهب النهب، ڈاکو جس وقت ڈاکہ ڈالتا ہے يرفع الناس الیہ فیہا ابصارہم وہو ينتهبها فهو مؤمن، جس وقت ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے لوگ بے بسی کی تصویر بنے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ گن پوائنٹ پہ تمہارا مال لے کے چلا جاتا ہے لوٹ کر کے۔ تو جس وقت ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس کا ایمان مکمل، اس کا ایمان بہت گھٹ جاتا ہے، وہ ناقص الایمان ہو جاتا ہے، بہت اس کے ایمان کا گراف بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے۔ یا بعض لوگوں نے کہا ایمان، دیکھیں ایمان تو سینے میں اگر ہے تو یہ کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کا نور سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان کی روشنی اس کے سینے سے سلب کر لی جاتی ہے اس وقت جب وہ چور چوری کرتا ہے، زناکار زنا کرتا ہے، اور شرابی شراب پیتا ہے، اور ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے
समझा हुआ है। एक बहुत प्यारी हदीस आपको, बहुत सारे लोग ये समझते हैं छोटी मोटी चीजें दूसरों की चुपके से ले लेना, उठा लेना। हाँ, लोग मस्जिदों से चप्पल गायब कर देते। अब आदमी सोचता है यार चप्पल चुराने में थोड़ी ना वो चोरी वाला जुर्म होगा या चोरी की जो सजा है, ठीक है हाथ नहीं काटे जाएंगे, लेकिन जो वईद आई है उस वईद में तो आप शामिल हैं। और मुझे अफसोस है कि जो मस्जिद में नमाजी